سوچا نہیں تھا کبھی ملاقات ہوگی، سوچتی تو 2 سال پہلے آ جاتا، چاہ جاتا سوچنے میں۔ سوچ کی کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں، سوچ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نا، وہ انسان کی سوچ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو انسان سوچتا نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے سوچا، ہم یہاں تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ پورا جہاں یہاں تشریف لے آیا، تو لگتا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے اور آپ کو آنر کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ بہرحال نیلم بازار اور اضلاع سے، آس پاس کے جو گاؤں سے جو بھی ینگسٹرز، ان کے پیرنٹس، ٹیچرز جو تشریف لے آئے، مرحبا، ویلکم کرتا ہوں میں نیلم بازار کالج کیمپس اور اجمل فاؤنڈیشن کے جانب سے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ مجھے کہاں سے شروع کرنا تھا پتہ نہیں، لڑکے نے میری سپیچ کو ہی بھلا دیا ہے۔ بہرحال ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے ایک سوچ شروع ہوتی ہے، پھر وہیں سے ہم آپ کو منزل تک لے جاتے ہیں۔ تو منزل پر ایک زبردست اشعار یاد آئے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ ہر انسان کو منزل چاہیے، اور شاعر کہتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یعنی دریا میں اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے آپ نے، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یہ شیشہ دے کوئی مجھے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہر شیشہ، مولانا سنیں غور سے جی، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ یعنی امپاسبل چیز کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یوزولی ہوتا کیا کہ پتھر سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ انسان کی سوچ، انسان کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے۔ سجدے ہم سب لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اور بڑے عرصے سے ہم لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ یعنی بہت وقت گزر گیا، ڈیکیڈز گزر گئے، سینچریز گزر گئے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ یعنی ایسا سجدہ کر، ایسا مانگ اللہ سے کہ تیری دنیا ہی بدل جائے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک روبوٹ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جوش نہیں اس میں، کوئی جذبات نہیں، کوئی انوالومنٹ نہیں، کوئی نیت نہیں، فار دا سیک آف ڈوئنگ بس نماز پڑھتے ہیں۔ کرے سوار اونٹ پہ، اونٹ پر سوار، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر، غلام یعنی سلیو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تو ماشاءاللہ وہ پیدل میں مولانا کو دیکھتا ہوں، آسام کے چپے چپے پر آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایک چیز آپ لوگ کے علم میں لے آ کر پھر میری تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یس اور نو میں مجھے جواب دیں۔ ہر انسان کو پیسہ چاہیے، یس اور نو؟ اگر کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ انٹینشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ 1970s میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ابا حضور والد صاحب نے بامبے کا، میں نے گھر دیکھا، سمندر کے اوپر گھر ہے، جو آج شاہ رخ خان، سلمان خان کے علاوہ دوسرے ہیروز خریدنے 20-20 سال محنت کرنا پڑتا ہے ان کو۔ سب ہیروز نہیں خرید سکتے، سب ہیروئنز بھی سی فیسنگ والا گھر نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو وہ جو سی فیسنگ والا گھر آپ کے ابا حضور نے 1970s میں خریدا، تو کیا ایسے انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب دیں زور سے آپ لوگ۔ جس بندے کا بزنس 40 کنٹریز میں ہو، کیا اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیوں گھر گھر بھٹکتے ہوئے، گلی گلی میں جاتے ہوئے
لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے. مانو کہ یہاں کی قوم کو اللہ نے آباد کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے. آپ نے دعا نہیں کی ہوگی اپنے مستقبل کو لے کر، اپنے کریئر کو لے کر، لیکن کیا پتا آپ کے والدین نے کبھی تو کیا ہوگا دعا. رمضان کے روزے رکھ کر تہجد میں، راتوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں گڑ گڑ آتے ہوئے آپ کے دادا، آپ کے دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی کئی دفعہ دعا کیے ہوں گے. اور ان میں سے کئی ایسے بھی ینگسٹرز ہوں گے، آپ لوگ بھی اپنے کریئر کو لے کر اللہ سے دعا کیے ہیں. تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر بنا دے تو سیدھے اسٹیتھوسکوپ پھینکتا ہے آپ کے گھر اللہ. مجھے انجینئر بنا دے تو سیدھے مشینز آ جاتے ہیں آپ کے گھر. مجھے سائنٹسٹ بنا دے تو ایپرن آ جاتا ہے اور سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کو چنتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا جب اللہ نے بنایا اور دنیا کو بسانا تھا اللہ کو، اور جانوروں سے ہزار ہزار گنا بہتر، بلکہ ملین ٹائمز بہتر دنیا والوں کو سکھانا تھا کہ دنیا کیسی جی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ پروفٹس کو بھیجا ہے. 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے انسانوں کو آباد کرنے کا، انسانوں کو کامیاب کرنے کا، انسانوں کو راستہ دکھانے کا، انسانوں کو گناہ سے بچانے کا. یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر. اب یہاں آسام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جن کے والدین، جو بچیاں، جو بچے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے IAS بننا ہے، ہم نے IPS بننا ہے. اتنا بڑی سوچ نہیں رکھتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں، ہیبت ہوتی ہے ان کو بڑی سوچ کی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے. جب انسان کے پاس روٹی، کپڑا، مکان ہی نہیں ہے تو انسان بڑا کہاں سوچتا ہے؟ ملینز اور بلینز میں کوئی ایک انسان سوچ لیتا ہے، ادروائز 99.99% دے گیو اپ، سوچتے نہیں ہیں. تو ایسے سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک بندے کو چنتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پروفٹس کو چنا. اسی طرح آسام کے لیے اللہ نے اگر کسی کو چنا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں تو وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو چنا ہے. اگر کوئی پولیٹیشین ایجوکیشن میں کام نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹی کے لوگ، خود کے پارٹی کے لوگ اور اپوزیشن سے ایک شکایت آتی ہے کہ کیا اس نے کیا ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ 20-20 سال سے MLA ہے، 20-20 سال سے MP ہے اور اس نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا تو آواز اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے کہ اس نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ آواز مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے خلاف کوئی آسامیز بندہ اٹھا سکتا ہے آواز؟ دشمن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیونکہ آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. 2017 میں پہلی دفعہ میں جب آیا، ایک بالکل جھوپڑی کی طرح چھوٹی کلاس روم تھی، وہاں پر کچھ بچے پڑھائی کر رہے تھے. میں وزٹ کیا کرتا تھا سکولز، کالجز، ہاسٹلز، خسر الاسلام صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر آزاد صاحب کے ساتھ رات میں 12 بجے 2 بجے تک موٹیویٹ کیا کرتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ چھوٹے سے کمرے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو ڈاکٹر خسرول سر نے کہا کہ سر یہ اجمل سپر 40 ہے. اب دیکھیں 40 سے پہلے جو ورڈ ہے سپر، یہ ایڈجیکٹیو ہے. اور میں نے سوچا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ان کے پاس میں، اور عجیب سے کمرے میں بٹھائے ہیں اور ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چلے ہیں. میرے دل میں یہ خیال تھا، واللہ پہلا خیال 2017 میں اور 2023 میں 350 بچے رینک لے آ کر پروف کیے ہیں. 5 سال میں 350 بچے لے آنا آسان چیز نہیں ہے. کچھ کرناٹکا میں، کچھ حیدرآباد میں بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہاں میں نے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو بلایا تھا. آپ یہ جو اجمل سپر 40 چلا رہے ہو، this is not the right way. You better come to Hyderabad. Pay a visit to a few institutions. You get to know how the training is imparted. تو جو بندہ دینا چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. Immediately گئے، امیڈیٹلی حیدرآباد آئے.
اور اتنا امپریسڈ ہوئے وہاں کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھ کر جو نیٹ JEE میں کام کر رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب کو کال کیے اور بتائے کہ آپ کے تمام پرنسپلز کو لے کر حیدرآباد آ جائیے. اور وہ حیدرآباد آئے, وہاں کے سسٹم کو دیکھا آپ نے, سسٹم کو دیکھ کر سیدھے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. 5 سال میں 850 بچے ایپرن پہنے ہیں ماشاءاللہ. بگ راؤنڈ آف اپلاز. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آسان نہیں ہوتا ہے. خاندان گزر جاتے ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر نہیں نکلتا ہے. دیکھیں آپ لوگ خاندان میں تلاش کریں, آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ملتے ہیں. لیکن میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, گھر گھر انشاءاللہ ڈاکٹرز ہوں گے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے, مجھے محنت کرنی ہے, تو ہر گھر سے ایک انجینئر نکلے گا, ہر گھر سے ایک سائنٹسٹ نکلے گا, ہر گھر سے ایک ڈاکٹر نکلے گا. اور ماشاءاللہ میرا جو موٹیویشن کا کام ہے, بنارس سے سر آ کر آدھا کام تو انہوں نے کیا, آپ لوگ کو بڑا زبردست موٹیویٹ کیا. میں انہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے ہی آپ کے سینوں میں سر نے جوش ڈال دیا. اب تو ماشاءاللہ IAS IPS آفیسرز بھی آسام سے نکلیں گے. آپ امیجن کریں کہ 10 سال پہلے آسام کے بچے کیا ایجوکیشن کو لے کر بڑے خواب دیکھا کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. 10th پڑھائی کر لی, بالخصوص if I talk about girls, 10th 12th کے بعد ان کی شادی ہوتی, کچن میں جاتے اور روٹی چاول بنا کر زندگی گزر جاتی ان کی. لیکن آج بچیوں کے ہاتھ میں ایپرن دیا جا رہا ہے, اسٹیتھوسکوپ دیا جا رہا ہے, اسپیگنانومیٹر دیا جا رہا ہے, بچیوں کو ایڈوکیٹ بنایا جا رہا ہے, میجسٹریٹ بنایا جا رہا ہے, IAS آفیسرز بنایا جا رہا ہے. یہ آسان ہوا کب؟ جب اجمل فاؤنڈیشن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے زندگی پوری آسام کے ینگسٹرز کے لیے سرو کرنا ہے. اتنی محنت اگر یہ پولیٹکس میں کر لیتے تو نہ جانے کتنے اور مزید MLAs ہوتے اور مزید MPs ہوتے. لیکن آپ لوگ کا بہت سا وقت میں دیکھ رہا ہوں ایجوکیشن پر سرو کیا جا رہا ہے. تبھی تو جا کر ہزاروں ڈاکٹرز بن رہے ہیں. میرے ساتھ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب آئے تھے. وہ 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر اینڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 12 سال کام کیے تھے. وہ جب آئے تو آسام پر سٹڈی کیے, ریسرچ کیے اور رپورٹ دیے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو کہ آپ کا جو آسام ہے نا اسٹیٹ, یہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بناتا ہے. ابھی شاید 1200-1500 بن رہے ہوں گے, لیکن way back in 2017 when he did research, آپ نے بتایا کہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہے. آپ 700 کو, آپ حیدرآباد آئیے, 2 مائنارٹی کالجز, صرف 2 مائنارٹی کالجز مل کر 550 ڈاکٹرز بنا رہے ہیں. یہ بات مولانا کے دل میں اتری اور اتنا محنت کروائے اجمل کے ٹیچر سے, ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب سے, اور اجمل سپر 40 کے وراٹ کوہلی. قدیر سار پتہ نہیں آج ہے یا نہیں ہے, یہاں پر ہیں, کھڑے ہو جائیں بھائی. ہمارے وراٹ کوہلی ایک کرکٹر ہی نہیں ہوتا ہے بھائی, اجمل سپر 40 کا بھی وراٹ کوہلی ہے. یہ لوگوں سے جب جڑے ہیں, ملے ہیں, موٹیویٹ کیے ہیں, آپ دیکھیں 1 سال میں 350, پورا آسام مل کر 700, اور 1 سال میں ایک ہی ادارہ, ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے 350 ڈاکٹرز آنا. Is it not less than a miracle? بتائیں یہ کیا میریکل نہیں ہے؟ اٹس اے ونڈر ماشاءاللہ. یہ آسان چیز نہیں ہے. ایک سکول نہیں چلا سکتے آپ. سکول اسٹیبلش کر سکول چلانے والوں سے جا کر آپ پوچھیں کیا پرابلمز ہوتی ہیں. زندگیاں گزر جاتی ہیں, کوئی ایک اچھا رزلٹ نہیں آتا وہاں سے. اتنے چیلنجز ہوتے ہیں سکول چلانا, کالج چلانا. لیکن یہاں میں نے بہت سے بچیوں سے بات کیا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں اجمل فاؤنڈیشن میں. تو وہ جو غریب گھر کے جو بچیاں آتی ہیں, وہ بچیاں بتاتی ہیں کہ ان کے زندگی میں مریم جو کالج ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے لڑکیوں کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ سر ہمارے لیے مریم آکسفورڈ سے کم نہیں ہے, ہم آکسفورڈ تک نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے مریم آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. کئی بچیاں تو صرف مریم کو دیکھ کر واپس گھر آ جانا چاہتی ہیں. پڑھنا تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے مریم کالج کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج یہ پاسبل ہوا ہے. اجمل فاؤنڈیشن نے ایک خواب دیکھا کہ اجمل فار ایجوکیشن, ایجوکیشن فار آل.
اس سے بہترین سلوگن میں ہندوستان کے کوئی ادارے میں نہیں دیکھا، اس سے بہترین انسپائرنگ زبردست سلوگن میں نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ اجمل فار ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن فار آل، یعنی ہندو، مسلم، غریب، امیر، کتنے یتیم بچوں کو میں نے پڑھایا فری میں، جو اجمل فاؤنڈیشن پڑھاتا ہے، AMRS اجمل ماڈرن ریزیڈینشل اسکول، جس میں بوائز کا الگ سیکشن ہے، گرلز کا الگ سیکشن ہے۔ ایسے غریب گھروں کے بچے آئے اور 40 دن میں زبردست انگلش سیکھے ہیں میرا ورکشاپ اٹینڈ کر کے۔ اب وہی بچوں کو نیٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، JEE کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کچھ بچوں کو لا میں لے کر جائے گا۔ جب تک آپ محنت کریں گے نہیں، آپ کو مدد نہیں آنے والی ہے۔ یاد رکھنا، آپ نے کئی علماء حضرات، کئی اسکالر سے سنا ہوگا کہ کر محنت کھا نعمت، یعنی محنت کرنے پر نعمت ملتی ہے، گھر بیٹھے آپ کو نعمت نہیں ملنے والی اللہ کے۔ آپ نے قدم بڑھانا ہے، آپ ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ 10 قدم بڑھائے گا۔ آج ہم قدم ہی نہیں بڑھا رہے ہیں، صرف گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے ہماری اور کچھ اچیو نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، میں آپ کو آج وہ چیز بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنے خواب پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے دلوں میں ارادے تو ہیں، امنگیں تو ہیں، ڈریمز ہیں، ڈیزائرز ہیں، مشن بھی ہے، ویژن بھی ہے، ایمبیشن بھی ہے، لیکن you are not able to accomplish your dreams۔ آپ کے خواب ضرور ہیں لیکن آپ اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کبھی آپ خود اکیلے ان سالیٹیوڈ، تنہائی میں بیٹھ کر پین پیپر لیں اور ریزنز لکھیں کہ کیا پہلے مجھے ڈریم ہے کہ نہیں ہے، کیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ جواب اگر آتا ہے کہ ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں لوگ عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، اور چوتھے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے 4 قسم کے لوگ کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں مائک لے کر آپ کے پاس آ کر ابھی پوچھ لوں کہ یہ 4 کون سے قسم ہیں، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہ فوکسڈ ہو کر سن ہی نہیں رہے ہیں مجھے۔ کلاس روم میں بچے ایسا ہی بیٹھتے ہیں، فزیکلی پریزنٹ تو ہوتے ہیں لیکن مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے پہلا قسم کہا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے گروپ آف پیپل ہے، اور دوسری جو کیٹیگری ہے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تیسری جو کیٹیگری ہے کچھ نہیں کرتے ہیں، چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا انٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب جو 5ویں کیٹیگری کے بھی ہیں وہ کون ہیں؟ جو کچھ کرتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ یہ 5ویں کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ یہ بڑے ڈینجر لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے، کنٹری کے لیے بھی۔ نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈاگ ان دا مینگر، MANGER۔ ڈاگ ان دا مینگر مطلب نہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے خود، نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے، نہ خود کرتا ہے سوسائٹی کے لیے کچھ، نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ قدم آگے بڑھا کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کے لیے، اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پورے بھارت دیش میں ایسے بھی لوگ ہیں بہت۔ ان لوگوں کو میں سوال کرتا ہوں، تو پھر آپ کرٹیسائز جو کرتے ہو نا، پھر آپ جن پر بھی آپ انگلی اٹھاتے ہیں ان سے 10 گنا اچھا کر کے آپ دکھاؤ، مثال بنو۔ میں صرف اجمل فاؤنڈیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ادارے پر آپ کی انگلی اٹھتی ہے، انگلی اٹھانا آج بہت آسان ہے لیکن محنت کرنا، کام کرنا بہت ٹف ہے۔ آپ کر کر دکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک دن نہیں کر پاؤ گے آپ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال تو بہت دور کی بات، ایک دن 24 گھنٹے نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بیٹھ کر انگلی اٹھانا، کرٹیسائز کرنا، یہ کتنا آسان ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرٹیسزم بھی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کرٹیسزم کی وجہ سے لوگوں کو ایک چیلنج ملتا ہے، سویا ہوا انسان جاگتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کرٹیسائز کر دے
تو میں پوری رات بے چین رہوں گا کہ مجھے اور کچھ اچھا کر کے دکھانا ہے. تو جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ کرٹیسزم کو بھی وہ گلے لگاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے بات کر رہا تھا, یہاں سب کے ڈریمز نہیں ہوں گے جو لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہیں, لیکن جن کے بھی ڈریمز ہیں, جن کے بھی ڈیزائرز ہیں, وہ سوال کر لیں کہ آپ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے لائف میں. آپ 5 ریزنز لکھیں کہ ایسے کون سے 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا ڈریم پورا نہیں کر پا رہے ہو. وہ 5 چیزیں اگر آپ لکھو گے تو آپ نمبر 1 پر کیا رکھو گے, نمبر 2 پر کیا رکھو گے, نمبر 3 پر کیا رکھو گے, نمبر 4 پر کیا رکھو گے, نمبر 5 پر کیا رکھو گے. میں آپ کو ایک 30 سیکنڈ دیتا ہوں, ابھی آپ سوچنا شروع تو کر لیں کہ کیا ایسی 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یوتھ اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہا ہے. جو سب سے پہلی چیز, بلکہ میں یہ جو 5 چیزیں ہیں نا, اس کو میں بیماریاں کہتا ہوں, ڈیزیز کہتا ہوں. اگر کسی کے گھر میں کینسر نیوز آ جائے کہ اس بندے کے ماں کو, والد کو, بیٹے کو, بیوی کو, شوہر کو کینسر ہے, تو پورا گھر قبرستان ہو جائے گا. خوشی خوشی سے چلنے والا گھر اچانک 1 سیکنڈ میں ماتم سا چھا جائے گا پورے گھر میں, کیونکہ کینسر از ریگارڈڈ ویری ڈینجرس ڈیزیز. لیکن آج ڈاکٹروں کی محنت سے کینسر بھی آسان ہونے لگا ہے, علاج پاسبل ہے. بڑی مثال آپ لوگ کے سامنے ہے, ایک کرکٹر ہے جو کینسر سے گزرا ہے لیکن ابھی ٹھیک ہو کر کرکٹ ابھی بھی کھیل رہا ہے. کیا نام ہے؟ یوراج سنگھ. آپ کو کینسر تھا, کینسر کی بیماری میں اس نے ورلڈ کپ بھی کھیلا اور اتنا زبردست کھیلا, اس کا ایک میجر کنٹریبیوشن تھا 2011 میں ورلڈ کپ جیتنے کا. تو کینسر جیسی خطرناک بیماری, اس کی دوا تیار ہیں, اگر صحیح وقت پر اس کا علاج, اس کا ٹریٹمنٹ اگر ہوتا ہے تو ایسے خطرناک بیماریوں سے بھی لوگ بچ سکتے ہیں. لیکن میں جو بیماری کی بات کر رہا ہوں اس کی کوئی دوا نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, بس ایک ہی چیز ہے, تباہی تباہی تباہی, بربادی بربادی بربادی. جو سب سے پہلی بیماری ہے, آج 10 میں 9 ینگسٹرز کو یہ بیماری ہے, 10 میں 9 ینگسٹرز کو یہ بیماری ہے. اس بیماری کا نام ہے موبائل ایڈکشن. موبائل ایڈکشن. ہر بندے کو آج موبائل پسند ہے. کوئی بندہ کبھی موبائل غصے میں پھینک دیتا ہے, سوال ہی نہیں ہے, دل کے عزیز ہے, ماں کو پھینک دیں گے, باپ کو پھینک دیں گے, لیکن موبائل سے دور کوئی نہیں ہونا چاہتا ہے. میں نے نہ جانے کتنے سٹوریز پڑھے ہیں, میری کانوں سے سنے ہیں, میرے ورکشاپ میں والدین آ کر روتے ہوئے بتائے ہیں. ایک ماں آ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, میری بیٹی 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی ہے, 13 سال کی ہے, سعودی عربیہ میں اس کی زندگی گزری ہے. 1 سال ہوا ہے ہم لوگ یہاں پر آ گئے, وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہو گیا, وہاں ہم رہ نہیں پا رہے, تو ہم سب انڈیا آ گئے اور ہسبینڈ صرف سعودی عربیہ میں, پہلے فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو میری بیٹی کی تربیت کرنے کی میں بھرپور کوشش کرتی ہوں. سر میں نے اس کو فون سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا اریٹیشن, اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا ہے. ایک دن میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے اتنا مارا, میری گردن ٹوٹ گئی ہے. یہ کون بول رہی ہے؟ یہ ماں کہہ رہی ہے. بچی تھوڑی موٹی تازی تھی, ماں کے سینے پہ بیٹھ کر گردن کو توڑ دی ہے. ایسے گردن لے کر ماں میرے پاس آئی ہے, روتے ہوئے کہہ رہی ہے میری بچی کو ٹھیک کر دے. وہاں بھی اس ماں کو اس بچی کے مستقبل کی فکر ہے. کتنے کیئرنگ, کتنے کنسرن ہوتے ہیں پیرنٹس. دیکھیں کیرلا میں ایک لڑکا ہے, اس کے والد بھی سعودی عربیہ میں رہتے ہیں. اس کی ماں نے بچے کو منع کیا کہ تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر فون کے ساتھ تو نے دوستی کر لی. اور وہ لڑکا 9th اسٹینڈرڈ کا کچھ تھا, 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے وہ پب جی کھیلا کرتا تھا, 18 آورس. ایک دن ماں نے بہت ڈانٹا, بہت مارا, تو سوتی ہوئی ماں کو دیکھ کر گلا گھونٹ کے ماں کا قتل کر دیا اس نے. اب
اب آپ اندازہ لگائے کہ آج کے نوجوان موبائل کے لیے، آفٹر آل موبائل کے لیے ماں کا قتل کر رہے ہیں، ماں کی گردن توڑ رہے ہیں، وہ کیا سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کل شادی کر کے کیا وہ اپنے بیوی سے محبت کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتے ہیں؟ میں پورے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی فیملی کو کبھی خوشی نہیں دے سکتا جو ماں کا قتل کرتا ہو، جو باپ کو گالی دیتا ہو۔ آج 10 میں 9 بندے فون ایڈکٹڈ ہیں۔ یہاں اگر میں آپ کے دل سے پوچھوں، ہر لڑکی ہر لڑکا یہی بولے گا ہاں سر یہ بیماری مجھ میں ہے۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیں، فون ایڈکشن، فون یوز کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو ہاتھ اوپر کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ سچ بولیں، مولانا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، فون استعمال کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بیماری ہے، یہ کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو آپ کو یوز لیس بنا دیتی ہے، نکما بنا دیتی ہے۔ دماغ جو اللہ نے دیا نا، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے اشرف کہا، ورنہ ہاتھی کا بھی دماغ ہے، شیر کا بھی دماغ ہے، کتے کا بھی دماغ ہے، گدھے کا بھی دماغ ہے، لیکن سب کو اللہ نے اعلیٰ نہیں کہا، بہترین نہیں کہا۔ اعلیٰ، بہترین، سپریم، اشرف اللہ نے کس کو کہا؟ صرف انسان کو کہا، کیونکہ جانور کو جو اللہ نے دماغ دیا نا، اس میں سوچنے کی صلاحیت بہت محدود ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیمیٹڈ ہے۔ لیکن انسان کا جو دماغ ہے اللہ نے اس کو لاک نہیں کیا، جتنا محنت انسان کرتا ہے اتنا ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے۔ میں کسی ایک بندے سے سنا تھا 5 لاکھ ٹی بی، آپ لوگ کے پاس پین ڈرائیو ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پین ڈرائیو 16 جی بی کا ہوتا ہے، 32 جی بی کا ہوتا ہے، اس طرح سے ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہارڈ ڈرائیو 1 ٹی بی، 2 ٹی بی، اس طرح سے 5 لاکھ ٹی بی کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں؟ 5 لاکھ ٹی بی میں اتنا ایک انسان کے دماغ میں انسان ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ کیا اتنا ڈیٹا سٹور ہے ہمارے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے، ہم تو وقت ہی نہیں نکالتے ہیں۔ بڑے بڑے جو انوینشنز ہوئے اس دنیا میں، جو آئنسٹین وغیرہ، ریسرچرز کہتے ہیں کہ ایسے جو سائنٹسٹ ہیں جو ونڈرز کیے ہیں اس دنیا میں تھرو دیئر انوینشنز، وہ صرف 2% اپنا دماغ یوز کیے ہیں، صرف 2%۔ اب جب آئنسٹین جیسا بندہ 3%، 4% یوز کر رہا ہے تو ہم اپنا دماغ کتنا یوز کر رہے ہیں؟ ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بنگلو ہونا چاہیے، اچھی زندگی ہونی چاہیے، یہ تو سب خواب دیکھتے ہیں، لیکن جب خواب پورا نہیں ہوتا ہے نا تو انسان ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں 10 میں 5 ینگسٹرز ڈپریشن میں ہیں، کیوں؟ ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ فلفل نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے خواب سب نہیں دیکھا کرتے تھے، امیر گھرانے کے بچے ہی بڑے خواب دیکھتے تھے۔ آج رکشہ چلانے والا بچہ بھی آئی فون چاہتا ہے، جینز چاہتا ہے، برانڈڈ ٹی شرٹ چاہتا ہے، گاگلز چاہتا ہے، ہر چیز چاہتا ہے وہ، بھلے ملے نہ ملے یہ سیکنڈری میٹر، لیکن اس کو وہ چاہیے، وہ سوچ ہے، وہ سوچ رکھتا ہے، اور وہ جو چیز نہیں ملتی ہے نا وہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ تو آج بیماریوں سے جونج رہا ہے ینگسٹرز، بالخصوص بوائز اینڈ گرلز کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ بات کہہ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ یہ بیماریاں ہیں جو دکھ نہیں رہی ہیں آپ کو، جو آپ کے کریئر کو تباہ کر دے گی، زندگی کو برباد کر دے گی، کہیں کے نہیں رہیں گے آپ لوگ، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، رینٹڈ ہاؤس پر رہیں گے، بمشکل 15-20 ہزار روپے آپ لوگ کمائیں گے، 25 ہزار موسٹلی کمائیں گے، گھر نہیں چلے گا بھائی 25 ہزار میں۔ آج 1 لاکھ کوئی کماتا ہے، میرے نزدیک وہ غریب انسان ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ آج کے دور میں کما رہا ہے منور زماں کے نزدیک، وہ غریب انسان ہے۔ کیوں؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب 20-25 ہزار کمانے والے کتنا ٹف لائف ہو رہی ہوگی ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنی ماضی میں اپنی زندگی کو تباہ کر لی۔ اگر آپ کا کریئر تباہ ہوا ہے اس کے ہول اینڈ سول ریسپانسیبل آپ ہی ہیں۔ آپ جب کلاس میں تھے، اسکول میں تھے، کالج میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، اللہ نے آپ کو بہترین اپرچونٹیز کامیاب ہونے کی دی، لیکن آپ نے اویل نہیں کیا۔ آپ نے دعا کی، آپ کے والدین نے دعا کی ہے کہ سر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اب آپ بولتے تو ضرور ہیں لیکن محنت ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ نے دعا کی ہے اللہ سے تو اللہ پلیٹ فارم دے گا آپ کو اسکول لے آ کر ایڈمیشن کروائے گا، کالج لے آ کر ایڈمیشن کروائے گا۔
اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈیسیجنز دیکھیں آپ نے سنا ہوگا ایک سٹیٹمنٹ کہ اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے. ہاتھ اٹھائے, کتنے لوگوں نے سنا ہے یہ؟ اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے. تو پھر آپ اسکول جا رہے ہو, کالج جا رہے ہو, یہ کس کے حکم سے جا رہے ہو؟ یہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو. ورنہ ایسے کتنے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج بیگنگ بالز ہیں, جو بھیک مانگتے ہیں. ایسے کتنے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج بروم سٹکس ہے, جھاڑو ہے, وہ روڈ جھاڑ رہے ہیں, گھر صاف کر رہے ہیں, دوسروں کے گھر جا کر برتن دھو رہے ہیں. لیکن آپ کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں کتابیں تھامی ہیں, پین تھاما ہے اللہ نے. کیوں؟ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اللہ نے. تو اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا. اب اس کے بعد جو محنت کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اللہ ایک چیز, ایک پروسیس کر کر چھوڑ دیتا ہے آپ کو, یہاں لا کر چھوڑتا ہے, یہاں سے تو نے محنت کرنا ہے, یہاں سے تو نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. جو محنت کرتے ہیں وہی اپنے زندگی کو سنوارتے ہیں, جو بیٹھے رہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. جو سب سے پہلی بیماری ہے وہ ہے موبائل ایڈکشن. اس موبائل ایڈکشن کی وجہ سے 70% ٹیلنٹڈ بچے, 70% ٹیلنٹڈ بچوں کی بات کر رہا ہوں میں, ایملیس بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایمبیشس بچوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے ڈریمز ہیں, ایمبیشن ہے, اسٹوڈیوز ہیں, اسمارٹ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن موبائل میں زندگی گزر رہی ہے. اس کی وجہ سے اپنے ایکیڈمکس میں وہ لوگ ونڈرز نہیں کر پائے, حالانکہ ان میں وہ پوری کیپیبلٹی ہے, وہ پوری ایبلٹی ہے جو ایکیڈمکس میں ونڈرز کریں. اللہ نے یہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اس بندوں کو, لیکن وہ بندے وقت نہیں نکالتے ہیں تعلیم پر, پڑھائی پر. کیوں؟ پوری زندگی فون پر گزر رہی ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بیماری سے بچیں, اس موبائل ایڈکشن سے بچیں. اور اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. پیرنٹس کو نظر رکھنا ہوتا ہے بچوں پر کہ بچے کتنی دیر فون استعمال کر رہے ہیں. فون استعمال کر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھی چیز دیکھنے کی تلاش میں 99 بری چیز دیکھ لیتے ہیں ہم فون میں. ہم کہتے ہیں پیرنٹس کو کہ مجھے آن لائن یہ کورس کرنا ہے, مجھے گوگل پر یہ ریسرچ کرنا ہے, یہ اسٹڈی کرنا ہے. اچھی چیز کی تلاش میں, ایک اچھی چیز کی تلاش میں 99 برے چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں, یعنی 99 منٹس ہم ویسٹ کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے ینگسٹرز, اگر آپ لوگ کے ڈریمز ہیں, ڈیزائرز ہیں, یاد رکھیں آپ نے قربانی دینا ہے. بنا قربانی اس دنیا میں کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے. اگر یہ بھارت دیش کو بھی آزادی ملی ہے تو قربانیوں کی وجہ سے, اپنی جان کی قربانی دی ہے, اپنے مال کی قربانی دی ہے, اپنے وقت کی قربانی دی ہے, اپنے گھر والوں کی قربانی دی ہے, اپنے خوشیوں کی قربانی دی ہے, تب جا کر دیش کو آزادی ملی ہے. بنا قربانی کبھی کسی کو کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو آپ نے اگر کچھ بڑا کرنا ہے اپنے زندگی میں, کچھ بہت بڑا کر کے اپنا نام روشن کرنا ہے, تو آپ نے قربانی دینا ہے. اور اس قربانی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کی قربانی دینا ہے آپ نے؟ موبائل کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. واقعی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں حیدرآباد کا ایک لڑکا مائکروسافٹ میں جا کر آج سی او کے طور پر کام کر رہا ہے, جس کا نام ہے ستیا نڈیلا. وہ آپ ہی کی طرح اسکول کالج میں پڑھائی کرتا تھا, حیدرآباد پبلک اسکول کا لڑکا ہے. اس کی سیلری پتہ ہے آپ کو, اینول پیکج کیا ہے؟ 500 کروڑ کماتا ہے. کتنا بھائی؟ 500 کروڑ. یہاں آ کر ایک ایک سے پوچھو کہ 500 کروڑ میں کتنے زیروز ہوتے ہیں. 90% بندے تو بول ہی نہیں سکتے کہ 500 کروڑ میں زیروز کتنے ہوتے ہیں, کتنے ڈیجٹ نمبر ہے 500 کروڑ. انسان کی سوچ ہی نہیں ہے وہاں تک. وہ بھی تو بندہ کالج میں آپ ہی کی طرح بیٹھتا تھا کلاس روم میں, لیکن آج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, مائکروسافٹ میں بل گیٹس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. بل گیٹس کو لگا کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ اس نوجوان میں ہے, میں جہاں تک مائکروسافٹ کو نہیں لے کر جا سکتا ہوں, یہ نوجوان بھارت کا یہ بندہ لے کر جا سکتا ہے. لہٰذا میں قربانی دیتا ہوں میری کرسی کی, اور میرے کرسی پر اس کو بٹھاتا ہوں. یہ لوگ ٹیلنٹ کو سلام کرتے ہیں, اسی لیے دنیا کے لیڈرز ہیں یہ لوگ. ہم لوگ کرسی پر بیٹھ گئے تو فیویکال کا رشتہ لگاتے ہیں, یا تو وہ ادارہ مر جائے یا وہ خود مر جائیں, جب تک کرسی نہیں جائے گی. لیکن آپ دیکھیں وہاں 500 کروڑ سیلری مل رہی ہے اس کو. اب میں بات کروں گوگل, جس کے بنا زندگی ادھوری, آج سب لوگ ڈیپینڈنٹ ہے گوگل پر.
اور سندر پچائی CEO ہے. 1000 CR پیکج ہے اس بندے کا, تمل ناڈو سے ہے. 1000 CR پیکج ہے. اس نے ایسا کیا پڑھائی کی ہوگی گریجویشن میں, پوسٹ گریجویشن میں؟ اس نے اپنے خوشیوں کا یعنی قربانی دی ہے, اپنے خوشیوں کو, اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, اپنے خوشیوں کو قربانی دی ہے. اور اس نے IT میں ایسی زبردست تعلیم حاصل کی ہے, آج جا کر گوگل کا CEO بندہ بنا ہے. 1000 CR اس کا پیکج ہے. اور ہم لوگ کے ڈریمز 10,000 20,000 25,000 سیلری مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے. جیسا آپ سوچتے ہو اللہ آپ کے لیے ویسی پلاننگ کرتا ہے, یاد رکھ لیں. I repeat this word. In fact, this statement, جیسا آپ کی سوچ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی پروگرامنگ ڈیزائن کرتا ہے آپ لوگ کے لیے. آپ اگر 30,000 سیلری کے لیے سوچتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کمپنی میں لے جائے گا آپ کو اور 30,000 ہی دلائے گا. آپ اگر جرت کرتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ کی سیلری چاہیے, مجھے 30 لاکھ کی سیلری چاہیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں لے کر جائے گا. آج کئی ایسے میتھ ٹیچرز ہیں جو 15,000, انڈیا میں ایک میتھ لیکچرر کی اگر بات کروں میں 25 سے 40,000 اس کی ایوریج سیلری ہوتی ہے. پورے بھارت کے کالجز کا سیر کر لے اور ایوریج بنائیں. قدیر سر یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایوریج مولانا 25,000 سے اس کی سیلری 40,000. حیدرآباد میں ایک لڑکا, ایک بندہ میتھمیٹکس پڑھاتا ہے, 1 CR اس کا اینول پیکج ہے ایک سال. اب جو بندہ 40,000 کما رہا ہے تو وہ سال میں کتنا کمائے گا؟ 40,000 اگر وہ کما رہا ہے تو اس کی سال کا پیکج کیا ہوا ہے؟ ارے کوئی بولے, ایک بندہ تو بولے کھڑے ہو کر. ہاں جی, 4,80,000. کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہے جو سال میں 1 کروڑ کما رہا ہے. 4,80,000 کہاں, 1 کروڑ کہاں؟ دونوں سے جا کر A+B² کا فارمولا پوچھئے, دونوں وہی بولیں گے A² + B² + 2AB. لیکن آخر اس میں ہے کیا چیز جو 1 کروڑ انسٹیٹیوٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ اس کے پاس میں وہ تھرو نالج ہے, وہ میتھڈالوجی ہے, وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں ریزلٹ ان بچوں میں لے آ کر دکھاؤں گا. ضد ہے ان لوگوں میں. دوسروں کے پاس بھی وہ نالج ہے لیکن ضد نہیں ہے ان میں. جس بندوں میں ضد نہیں ہوتی ہے, جنون نہیں ہوتا ہے, پاگل پن نہیں ہوتا ہے, چیلنجز سے گھبراتے ہیں, اور وہ جا کر 40,000 میں زندگی مر جاتی ہے. جو جرت کرتے ہیں چیلنجز سے, پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, طوفانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے, کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتے ہیں, وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اپنی لائف میں. وہ لوگوں نے قربانی دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کی قربانی دینا اپنے بہت ضروری ہے. آپ کو میں موبائل سے دور رہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کم استعمال کریں. آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہائیلی امپاسبل ہے. موبائل کے بنا زندگی ادھوری ہے. آپ نے یوز کرنا ہی کرنا ہے موبائل, لیکن کتنا وائزلی آپ استعمال کرو گے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کریئر کیسے ہونے والا ہے. آج ہر بندہ بیٹھ کر, پتہ نہیں, میں جنگلوں سے جایا کرتا تھا. ابھی میں 50,000 کلومیٹر ٹریول کیا ہوں لاسٹ منتھ موٹیویشنل ٹاکس دینے کے لیے. ایسے چھوٹے ولیجز میں رات میں 10 بجے, چھوٹا گھر ہے, سڑک پر بیٹھ کر پتہ نہیں موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں. رات میں 10 بجے بھی بچے آنکھ ایسے لگا کر دیکھے جا رہے ہیں چیزوں کو, بیکار چیز دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں مل رہا ہے. اب وہ بندہ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنایا, عجیب ناچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ دیکھ کر آپ کو مزے آ رہے ہیں. آپ ایسا کام کرو جو دنیا والے آپ کو دیکھیں. آپ کب تک دنیا والوں کو دیکھتے رہو گے؟ آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا دنیا والے. یہ سوچیں, آپ اس چیز سے اگر دور ہو جائیں تو آپ بہت ونڈرز کر سکتے ہیں اکیڈمکس میں. یہ میرا آج کا میسج ہے. اور دوسری جو بیماری ہے, اور وہ بیماری میں ہر ینگسٹر مبتلا ہونا پسند کرتا ہے, ہر نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہونا پسند کرتا ہے, اور اس بیماری کا نام ہے, میں بولتے ہی آپ کے چہروں پر ایک عجیب خوشی آ جاتی ہے, اس بیماری کا نام ہے عشق, محبت, پیار. ارے دیکھیے کیسی خوشی آ رہی ہے چہروں پر. پاگل ہو جاتے ہیں. گرلز کالج کا طواف کرنے نہ جانے کتنے بچے نکلتے ہیں, گرلز کالج کا طواف کرتے ہیں. ایک وہ طواف ہوتا ہے جو مکہ جانا ہوتا ہے, عمرے کے وقت میں, حج کے وقت میں طواف کرتا ہے بندہ. آج ایسے نوجوان ہیں جو گرلز کالج کے طواف کرتے ہیں.
کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. اور اس میں لڑکیاں اچھے بڑے گھرانے کے لڑکیاں, بڑے بڑے گھرانے کے لڑکیاں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں. کیوں؟ ایک لڑکے کو کالج کے پاس میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھے, ویلنگ کرتے ہوئے دیکھے, تو اس کو سیدھا اس کا خیال جا رہا ہے ارے یہ تو ریتک سے کم نہیں ہے, کیا سٹنٹ کر رہا ہے, کیا ویلنگ کر رہا ہے. اس بیچاری کو نہیں پتا کہ وہ گاڑی اس بندے کی نہیں ہے, وہ جو جینز پہنا ہے اس کے دوست کا جینز ہے, ٹی شرٹ پہنا ہے اور ایک دوست کا ٹی شرٹ ہے, جو چشمہ لگایا وہ اور ایک کسی دوست سے لے آیا ہے. یعنی ہر چیز منگی ہوئی ہے, اس کی خود کی کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ لڑکی کیا تصور کی دنیا میں چلے گئی, یہ میرا ریتک, میرا ریتک. اب وہ سٹنٹنگ کر کے somehow کنونس کر کے اس لڑکی سے رشتہ بنا لیتا ہے اور شادی تک بات آتی ہے. اور جب بچی پوچھتی ہے کہ آپ کے ڈیڈی کیا ہے, تو مائی ڈیڈ از ہوٹیلیئر. اب ہوٹیلیئر جیسا بولتے لڑکی سمجھتی ہے کوئی تاج ہوٹل ہوگا. بعد میں پتا چلے گا کہ ایک جھوپڑی میں چائے بیچتا ہے, دن میں 10 بھی نہیں بکتے ہیں چائے. اب وہاں شادی بھی ہو جاتی ہے. گھر جانے کے بعد 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے اس لڑکے کے والدین کے منہ سے گالی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے. اتنے گندے گھرانے میں جا کر وہ شادی کر کر ڈپریشن میں سوسائڈ کر لیے ہیں کئی ساری لڑکیاں. عشق میں آ کر نوجوان بچے, نوجوان بچیاں اپنے پورے کریئر کو تباہ کرتے ہیں. آپ نے یاد رکھیے, آپ کتنا بھی بندہ کیسا بھی کالا رہے, میں نے ایسے بہت سے بندوں کو دیکھا, وہ بندے جہاں IAS کلیئر کیے ہیں, رنگ بلیک ہے, تھک سکن ہے, لیکن UPSC کریک کیے, اب وہاں چاند جیسے گورے بچے آ رہے ہیں اس کے رشتوں کے لیے. اس نے ایسی محنت کی ہے, اقرا کا ایمبیسڈر بنا ہے, اور ایسے گورے گورے بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں. اور وہ باپ جو ہے دیکھ رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے, نہیں گوری تو ہے لیکن نکٹی ہے, اس کو ہٹا دو. گوری تو ہے لیکن چھوٹی خط کی ہے, اس کو ہٹا دو. کیوں؟ اس کا ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے. تو عشق ہونا یہ غلط چیز نہیں ہے, لیکن عشق کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا. محبت کرنے کے لیے اللہ نے شادی بتایا کہ شادی کر کر آپ محبت کریں. لیکن انسان شادی سے پہلے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ناجائز سمبند جس کو کہتے ہیں, حرام کا رشتہ ہوتا ہے وہ. اور جو بگننگ حرام کے طریقے سے شروع کرتے ہیں اس کا انجام بھی ویسے ہی ہونے والا ہے. کالج کی عمر میں آپ کو عشق ہونا چاہیے کتابوں سے, نالج سے, علم سے, دیوانگی ہونی چاہیے. لیکن آج 10 میں 5 نوجوان بچے اس بیماری میں مبتلا ہے جو عشق میں اپنی زندگی, اپنے کریئر کو تباہ کر چکے ہیں. حالانکہ ٹیلنٹ ہے ان میں, لیکن ایک لڑکے سے عشق ہو گیا بس خلاص, اب اس کو اور کچھ نہیں سوچتا ہے زندگی میں. بس 24 گھنٹے میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ کچھ علماء حضرات, اللہ کے بڑے بڑے ولی لوگ ہیں, یہ لوگ پوری رات عبادت کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ ارے یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, کیسا کوئی بندہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے. لیکن آج کے زمانے کے نوجوان بچوں نے وہ پروف کر کے دکھایا ہے کہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں عشاء سے لے کر فجر تک, عشاء سے لے کر فجر تک چیٹنگ کرتے ہیں. اور جیسے اذان ہوتی ہے فون بند کرتے ہیں کہ ابا اٹھ کر ڈانٹیں گے کہ یہ وقت کیا کر رہی ہے تو, یہ وقت کیا کر رہا ہے تو. تب مجھے یقین ہوا کہ وہ بندے جو پوری رات عبادت کرتے تھے وہ کیسے پاسبل تھا. انہیں بھی عشق تھا, لیکن انہیں عشق تھا اللہ سے, انہیں عشق تھا عبادت سے. اور یہ نوجوان بچوں کو عشق ہے اپوزٹ سیکس سے, اس کی وجہ سے اپنا پورا کریئر تباہ کر رہے ہیں. عشق ہوتا ہے علم سے, پڑھائی سے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو سب جانتے ہیں, یس اور نو؟ یہ کیا تھے؟ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے, فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے. بٹ وین ہی واز 12 ایئرز اولڈ, جب آپ کی عمر 12 سال تھی, باقاعدہ آپ نے اپنے گھر میں ایک لائبریری سیٹ اپ کیا تھا. آج اگر میں 12 سال کے بچوں کے گھر میں آؤں کریم گنج میں یا براک ویلی کے, آپ کو کوئی گھر میں لائبریری نہیں دکھے گی. اس زمانے میں کتابیں آسانی سے میسر نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ نے کتابوں کا کلیکشن رکھا, لائبریری بنایا آپ نے. اور آگے مستقبل میں فیوچر میں جا کر کیا بنے؟ ایجوکیشن منسٹر بنے. آپ اپنا بچپن کس کے ساتھ گزارتے ہو, کیسے گزارتے ہو, وہی چیز آپ کو فیوچر میں ملنے والی ہے. آپ گندے بچوں کے ساتھ اپنے جوانی کو گزاریں,
اپنی پوری زندگی آپ کی گندی ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے. آپ اچھے بچوں سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی جوانی گزاریں، آپ کا مستقبل، آپ کا کریئر، آپ کا پورا خاندان اچھا ہونے والا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹین ایج میں کس کے ساتھ وقت بتاتے ہو. آپ ایمبیشس بچوں کے ساتھ بتاتے ہو تو آپ کے زندگی میں بھی ایک ایمبیشن ہوگا. آپ یوز لیس، ایم لیس، ہوپ لیس بچوں کے ساتھ آپ کی جوانی گزر رہی ہے تو آپ کی زندگی ایم لیس ہوگی، آپ کی زندگی ہوپ لیس ہوگی، آپ کی زندگی یوز لیس ہوگی. یاد رکھیں، ڈریمز تو سینے میں دفن ہوں گے لیکن پوری زندگی ایم لیس ہوگی، پوری زندگی آپ کی یوز لیس ہوگی، پوری زندگی آپ کی ہوپ لیس ہوگی. کوئی امید نہیں رکھ سکتے آپ سے. کیوں؟ جوانی میں جو اللہ نے دیا آپ کو طاقت پڑھنے کی، سمجھنے کی، وہ وقت آپ نے کتابوں کے ساتھ نہیں گزارا، فون میں گزارا، فرینڈز کے ساتھ گزارا، گندے کام کرتے ہوئے آپ گزارے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے. جب کوئی چیز کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہو، یاد رکھیں آپ کو قربانی دینا بہت ضروری ہے. یہاں بہت سے بندے، اگر میں بریانی کہوں تو سب لوگ کو پسند ہے اگر میں پوچھوں، لیکن وراٹ کوہلی سے جا کر پوچھے کہ وراٹ کوہلی کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. بہت پیسے ہیں، ہر چیز کھا سکتا ہے، لیکن کتنے ڈائٹ پر اس نے گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا ابھی فٹ رہنے کے لیے. کتنا زبردست فٹنس ہے اس بندے کا، کیا کیا نہیں کھا سکتا ہے وہ بندہ، لیکن اسے پتا ہے as long as he remains fit he can do wonders for the nation. آج وہ فٹ ہے بندہ، فٹنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بہترین کیچ ابھی لیا اس نے، دوڑتے ہوئے پتہ نہیں کتنے میٹر دوڑا ہے اس نے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کیچ میں نے پکڑا ہے نا، وہ میری اس وقت کی محنت نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے کئی سال محنت کی ہے. اور وہ جو 1 سیکنڈ میں نے تیز دوڑا ہے، اگر میں فٹنس پہ کام نہیں کرتا تو میں 3 سیکنڈ لگاتا اس کو کیچ کو لینے کے لیے، لیکن اب میں نے 2 سیکنڈ میں اس کیچ کو لیا دوڑ کر. تو ڈیفرنس صرف وہ 1 سیکنڈ کا ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے مجھے بہت قربانیاں دینی پڑی. مجھے صبح جاگنا پڑا، ٹریننگ کرنی پڑی، مجھے مٹھائی سے، میٹھے سے دور رہنا پڑا، مجھے گوشت سے دور رہنا پڑا، مجھے تیل آئلی پروڈکٹ سے دور رہنا پڑا. تب جا کر آج وراٹ کوہلی کو سب لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، سب لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، سب لوگ آئیڈیل مانتے ہیں. لیکن اس بیچارے کی محنت اور اس کی قربانیوں کو تو دیکھیں آپ، کتنی محنت کر کے آگے جا رہا ہے وہ. آج آپ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے ہو، قربانی نہیں دینا چاہتے ہو. تو 2 بڑے بیماریاں میں نے آپ کو بتائیں. یہ 2 بڑے بیماریوں سے تمام نوجوان بچے براک ویلی کے اور آسام کے، یہ 2 بیماریوں سے بچنا ہے. جو پہلی بیماری ہے موبائل ایڈکشن، دوسری بیماری ہے محبت، عشق، پیار. یہ پاگل پن ہے. یہ اگر واقعی کرنا ہے آپ کو عشق تو کتابوں سے عشق ہونا چاہیے، آپ کو سکل سے عشق ہونا چاہیے. یہ سکلز کا زمانہ ہے، جس کے پاس سکلز ہیں وہ بہت آگے نکلتے ہیں. تیسری جو بیماری ہے وہ لیزینس، جس کو انگلش میں انڈولنس بھی کہتے ہیں، لیتھارجک جو بندے ہوتے ہیں. یہ لیزینس یعنی میں کل سے کروں گا. ہر بندے کو سونا پسند ہے، اور بالخصوص صبح جب 5 بجے اس کو جاگنا ہوتا ہے کالج جانے کے لیے، اس وقت میں خیال آتا ہے کہ اور 10 منٹ سو جاتی ہوں، اور 10 منٹ سو جاتا ہوں. وہ 10 منٹ قسم خدا کی اتنا اچھا لگتا ہے سونے میں. اس کو کوئی بندہ الارم رکھ کر جاگتا ہی نہیں، اور 10 منٹ وہ پلنگ پر ہی لوٹتے رہتا ہے. He keeps on rolling in bed. وہ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، وہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. میں منڈے سے محنت کروں گا، میں 1 جنوری سے جم جوائن کروں گا. اس کمبخت کے زندگی میں 1 جنوری کبھی نہیں آئے گا. اگر جائے گا بھی تو وہ جم جا کر وہ جم کو 1000 روپے دے گا، 2 دن جائے گا، اس کے بعد پھر جم کا چہرہ نہیں دیکھے گا. ہر بندہ لیزی ہے. جو چوتھی بیماری ہے وہ پوسٹ پون کرنا، ٹالنا. میں کل سے کروں گا، میں نیکسٹ ویک سے کروں گا، میں فریش منڈے سے محنت کروں گا. یہ لوگ اتہاس کبھی نہیں رکھ سکتے اپنے زندگی میں. جو اب ڈیسیجن لیتے ہیں، جو آج سے کرتے ہیں، جو اب سے کرتے ہیں، جو یہاں سے شروع کرتے ہیں کام، وہی لوگ اتہاس رکھتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ نے فیصلہ آج کرنا ہے، یہی کرنا ہے، اور اب سے محنت شروع کرنا ہے آپ نے. اب آپ جاؤ گے گھر میں، پھر جا کر سو جاؤ گے تو کبھی اتہاس نہیں رکھ سکتے آپ. رائٹ فرام ٹوڈے، آج سے محنت کرنا شروع کرنا ہے آپ نے، کل پر کبھی نہیں ٹالنا ہے آپ نے. یہ چوتھی بیماری ہے. تیسری میں نے بتائی آپ کو
लेजीनेस, सुस्त पड़े हुए रहना है। कुर्सी पर बैठ गए तो 3 घंटे से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पलंग पर सो रहे हैं तो 4 घंटे से पलंग पर सोए पड़े हुए हैं। और पोस्टपोन करना कल से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से, ये कभी नहीं कर सकते हैं। जो बंदा रोज मेहनत करता है, जिसकी मेहनत में कंसिस्टेंसी है, जिसके मेहनत में पैशन है, जिसके मेहनत में डिसिप्लिन है, वही लोग आगे जाकर जिंदगी में इतिहास रचते हैं। तूफान को आपने कभी देखा? आसाम के बंदों ने तो बहुत से तूफानों को देखा होगा। कई तूफान आते हैं और पूरे गांव समेत तबाह कर कर चले जाते हैं। यस और नो? जब तूफान आता है तो टावर्स गिर जाते हैं, झाड़ पेड़ गिर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है, लेकिन तूफान जरा भी धक्का नहीं दे सकते हैं पहाड़ को, हिला नहीं सकते हैं पहाड़ को। क्या तूफान पहाड़ को हिला सकता है कि एक तूफान आया और पहाड़ को 100 मीटर्स दूर कर दिया? कभी ऐसा सुना आपने? तूफान आकर पेड़ों को गिरा देंगे, टावर्स को गिरा देंगे, बिल्डिंग्स को गिरा देंगे, जानवरों की जिंदगी तबाह कर देंगे, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं कर सकते हैं तूफान। लेकिन याद रखें, पानी के बूंदों में वो ताकत होती है जो चट्टानों से लड़कर अपना रास्ता बना लेते हैं। कब? when the drops of the water have the ability to flow in one direction for a long period of time with great consistency। अगर पानी एक डायरेक्शन में बहता है, लंबे समय तक बहता है और लगातार बहता है, कंसिस्टेंसी है उसमें, तो फिर वो पानी के बूंदों में वो को तो देखें आप कितनी मेहनत करके आगे जा रहा है वो। आज आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, कुर्बानी नहीं देना चाहते हो। तो 2 बड़े बीमारियां मैंने आपको बताए। ये 2 बड़े बीमारियों से तमाम नौजवान बच्चे बराक वैली के और आसाम के, ये 2 बीमारियों से बचना है। जो पहली बीमारी है मोबाइल एडिक्शन, दूसरी बीमारी है मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये पागलपन है। ये अगर वाकई करना है आपको इश्क, तो किताबों से इश्क होना चाहिए, आपको स्किल से इश्क होना चाहिए। ये स्किल्स का ज़माना है, जिसके पास स्किल्स हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वो लेजीनेस, जिसको इंग्लिश में इंडोलेंस भी कहते हैं, लेथार्जिक जो बंदे होते हैं। ये लेजीनेस यानी मैं कल से करूँगा। हर बंदे को सोना पसंद है और बिलखुसूस सुबह जब 5 बजे उसको जागना होता है कॉलेज जाने के लिए, उस वक्त में ख्याल आता है कि और 10 मिनट सो जाती हूँ, और 10 मिनट सो जाता हूँ। वो 10 मिनट कसम खुदा की इतना अच्छा लगता है सोने में उसको। कोई बंदा अलार्म रखकर जागता ही नहीं और 10 मिनट वो पलंग पर ही लौटते रहता है। ही कीप्स ऑन रोलिंग इन बेड। वो आधा घंटा हो जाता है, वो 1 घंटा हो जाता है। मैं मंडे से मेहनत करूँगा, मैं 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करूंगा। उस कमबख्त के जिंदगी में 1 जनवरी कभी नहीं आएगा। अगर जाएगा भी तो वो जिम जाकर वो जिम को 1000 रुपए देगा, 2 दिन जाएगा, उसके बाद फिर जिम का चेहरा नहीं देखेगा। हर बंदा लेजी है। जो चौथी बीमारी है वो पोस्टपोन करना, टालना। मैं कल से करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक से करूंगा, मैं फ्रेश मंडे से मेहनत करूंगा। ये लोग इतिहास कभी नहीं रच सकते अपने जिंदगी में। जो अब डिसीजन लेते हैं, जो आज से करते हैं, जो अब से करते हैं, जो यहाँ से शुरू करते हैं काम, वही लोग इतिहास रखते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपने फैसला आज करना है, यही करना है और अब से मेहनत शुरू करना है आपने। अब आप जाओगे घर में फिर जाकर सो जाओगे तो कभी इतिहास नहीं रच सकते आप। राइट फ्रॉम टुडे, आज से मेहनत करना शुरू करना है आपने, कल पर कभी नहीं टालना है आपने। ये चौथी बीमारी है। तीसरी मैंने बताई आपको, लेजीनेस, सुस्त पड़े हुए रहना है। कुर्सी पर बैठ गए तो 3 घंटे से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पलंग पर सो रहे हैं तो 4 घंटे से पलंग पर सोए पड़े हुए हैं। और पोस्टपोन करना कल से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से, ये कभी नहीं कर सकते हैं। जो बंदा रोज मेहनत करता है, जिसकी मेहनत में कंसिस्टेंसी है, जिसके मेहनत में पैशन है, जिसके मेहनत में डिसिप्लिन है, वही लोग आगे जाकर जिंदगी में इतिहास रचते हैं। तूफान को आपने कभी देखा? आसाम के बंदों ने तो बहुत से तूफानों को देखा होगा। कई तूफान आते हैं और पूरे गांव समेत तबाह कर कर चले जाते हैं। यस और नो? जब तूफान आता है तो टावर्स गिर जाते हैं, झाड़ पेड़ गिर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है, लेकिन तूफान जरा भी धक्का नहीं दे सकते हैं पहाड़ को, हिला नहीं सकते हैं पहाड़ को। क्या तूफान पहाड़ को हिला सकता है
کہ ایک طوفان آیا اور پہاڑ کو 100 میٹرز دور کر دیا. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ طوفان آ کر پیڑوں کو گرا دیں گے, ٹاورز کو گرا دیں گے, بلڈنگز کو گرا دیں گے, جانوروں کی زندگی تباہ کر دیں گے, لیکن پہاڑ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں طوفان. لیکن یاد رکھیں, پانی کے بوندوں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو چٹانوں سے لڑ کر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. کب؟ when the drops of the water have the ability to flow in one direction for a long period of time with great consistency. اگر پانی ایک ڈائریکشن میں بہتا ہے, لمبے سمے تک بہتا ہے اور لگاتار بہتا ہے, کنسسٹنسی ہے اس میں, تو پھر وہ پانی کے بوندوں میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو چیر کر اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے دیکھیں, آپ کو اگر میں پین اور پیپر دے کر پہاڑ اتارنے کو کہوں تو ایک وی ضرور آئے گا پہاڑ میں آپ کے, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ دراصل پانی خوب بہ کر اپنا راستہ بنایا ہے. وہ پہاڑ جو آج وی شیپ میں نظر آتے ہیں آپ کو, یہ وہی نتیجہ ہے, پانی خوب بہا ہے. اسی لیے محنت میں کنسسٹنسی ضروری ہے. جو JEE, جو نیٹ اور بھی مزید انٹرنس کے ایگزام لکھنا چاہتے ہیں بچے, وہ محنت کرتے, لیکن امتحان سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے وہ اتہاس نہیں رچنے والے ہیں. آپ نے 365 ڈیز محنت کرنا ہے. نیٹ وہ ایگزام ہے, JEE وہ ایگزام ہے, UPSC وہ ایگزام ہے, سول سروسز وہ ایگزام ہے جو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی, محنت کرنی پڑے گی. بالکل پانی کے بوندوں کی طرح آپ نے پورے 365 ڈیز آپ نے محنت ہی محنت کرنا ہے, تب جا کر کل آپ کوئی بڑے آفیسر بنیں گے, آپ کا ریکگنیشن ہوگا, لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے. اور جو 5ویں بیماری ہے, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات رکھتا ہوں کہ کلاس میں 40 بچے اگر ہیں تو آپ کی دوستی 40 بچوں سے نہیں ہوتی ہے, آپ کی دوستی صرف 3 سے ہوتی ہے. آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہے, آپ کے کلوز فرینڈ کون ہے, تو وہ 3 نام آپ کے زبان پر ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں, وہی 3 بچے یا تو آپ کو آباد کریں گے یا پھر برباد کریں گے. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی جا کر پڑھ لیں, دنیا کا بیسٹ سے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں, آپ پڑھائی کر لیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر براک ویلی سے ہو جا ہی جاتا ہے کہ اجمل سپر 40 میں جاؤں گا تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, لیکن وہاں جا کر غلط بچے کے ساتھ اگر وہ دوستی کر رہا ہے جس کا کوئی ڈیزائر نہیں ہے, کوئی ڈریم نہیں ہے, کوئی ایمبیشن نہیں ہے, بائی فورس آیا ہے, وہ بائی چوائس نہیں آیا, والد کے پریشر پر آیا ہے, اس میں گندے عادتیں ہیں, وہ اسموکنگ کرتا ہے, وہ ڈرگز لیتا ہے, اس کے ساتھ آپ اگر دوستی کرتے ہو تو پھر آپ میں کتنا بھی ٹیلنٹ ہو, آپ پیچھے ہی رہنے والے ہیں. ایک زندہ مثال تو میں نے میرے ادارے میں دیکھا, حیدرآباد میں ایک لڑکا پڑھنے آیا, وہ لڑکا 10th میں 98%, 11th میں 97%, 12th میں 96%. اتنا ٹیلنٹڈ, اس کے والد کہہ رہے تھے کہ KG سے لے کر, مجھے سنیں غور سے, KG سے لے کر 12 سٹینڈرڈ تک میرا بچہ کبھی سیکنڈ نہیں آیا سر. 12 سال میں نے میرے بچے کو دیکھا ہے, یہ ہمیشہ ٹاپ ہی کیا ہے. یہ اسکول ٹاپر تھا, یہ کلاس ٹاپر تھا. جیسے 12th اس نے کیا ہے, ہم لوگ سوچے اس کو ڈاکٹر بنائیں, تو پھر ہم سوچے کہ اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں ہم ٹریننگ دیں گے نیٹ کی, اور اس کو لے کر گئے کدھر, ایلن میں, کہاں, کوٹھا راجستھان میں, لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے آج انڈیا کا, وہاں لے کر گئے. اور وہاں صرف 3 ہفتے میں وہ ایسے بچوں سے دوستی کر لیا, وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوا ہے. ایک دن میں 30 40 سگریٹ پینے لگا ہے. نیٹ میں پتہ نہیں اس کو کتنے 720 میں 70 آئے ہیں یا 200 مارکس آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ 1 مہینے میں اپنی پوری زندگی برباد کر لیا. اور والد کیا ہے, خوش فہمی میں ہے پیرنٹس کہ میں میرے بچے کو بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا ہوں. پیارے بچوں, بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی کامیابی کی. کامیابی کی گارنٹی اگر ہے تو وہ آپ کے ول میں ہے, آپ کے ڈسپلن میں ہے, آپ کے ڈیڈیکیشن میں ہے, آپ کے سیکریفائس میں ہے. کس کے ساتھ آپ بیٹھو گے, اٹھو گے, اس پر بہت کچھ نربھر کرتا ہے. تو 3 جو بندے آپ دوستی کرو گے, وہ بندے ایمبیشس ہونا بہت ضروری ہے, ڈسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, ڈٹرمنڈ ہونا بہت ضروری ہے, گول اورینٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایسے ہی بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں جو موبائل ایڈکٹڈ ہے, جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے,
جو عجیب عجیب چیزوں میں اپنی جوانی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ آپ دوستی کرو گے، آپ کتنے بھی ٹیلنٹڈ بندے ہو، آپ اسکول ٹاپر ہیں، آپ کالج ٹاپر ہیں، لیکن فائنلی ایونچولی جا کر آپ اپنے کریئر کو برباد کرو گے۔ آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ گولڈن ٹپ ہے، یہ پورے آج کے لیکچر کا ایک بھی اگر چیز آپ کو یاد رکھنی ہے نا، تو سب سے پہلے یہی چیز کو یاد رکھ لیں۔ آپ کو آباد کرنے والے بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کو برباد کرنے والے بھی آپ کے دوست ہی ہیں، اور آپ کو دوست بڑے عزیز لگتے ہیں۔ وہ دوست جو آپ کو آباد کرتے ہیں اور جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ وہ ایمبیشس اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو اچھے لگتے ہیں وہ دوست۔ اور جو بندہ برباد ہونا چاہتا ہے، وہ تلاش کر لیتا ہے، وہ گندی دوستی صحبت میں اپنی جوانی گزار لیتا ہے۔ آپ تمام نوجوان بچوں سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ کو میں پھر سے کہتا ہوں، آپ کے پورے کریئر کو اگر کوئی برباد کرنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ آپ ہی کے فرینڈز ہیں۔ اسی لیے بی چوزی، اچھے لوگ کے ساتھ دوستی کریں۔ پھر انشاءاللہ میں آؤں گا یہاں، کوشش کروں گا آپ ینگسٹرز کو کہیں اکٹھا کروں اور دوسرے کچھ ٹاپکس پر میں لیکچر دوں۔ آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، ڈسپلن سے میری اس لیکچر کو سنے ہیں، آپ لوگ اسے فالو کرنا شروع کریں۔ آپ لوگ ڈیڈیکیٹڈلی اپنے دوستوں سے دور رہیں، انہی بچوں کے ساتھ بس یاد رکھیں۔ ایک لاسٹ میسج دیتا ہوں میں، آپ نے موویز میں کبھی دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کو کہتے ہوئے 5 منٹ بھی اگر آپ دیری کرتے لے آنے میں، اس کی جان جا سکتی تھی۔ کبھی سنا آپ نے یہ؟ 5 منٹ بھی اگر دیری ہوتی، اس کی جان جوخم میں تھی۔ آپ نے وقت پر لے آیا، اس کی جان بچ گئی۔ کسی کو کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ بلکہ فرسٹ ہاف این آور ہارٹ اٹیک کے بعد، اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں۔ کون سا پیریڈ؟ سب جواب دیں۔ کارڈیاک اریسٹ جب ہوتا ہے تو پہلا جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اگر اس کو صحیح ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو جان بچنے کی چانسز بہت برائٹ ہو جاتے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر رسک فیکٹر اور بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو ٹینیج میں بچے ہیں نا، 13 سے لے کر 19 تک، یہ آپ کے زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے۔ یہ آپ کس کے ساتھ گزارو گے؟ ان بچوں کے ساتھ جن کے ڈیزائرز ہیں، ڈریمز ہیں، ایمبیشن ہیں، تو آپ کے نیکسٹ 50 ایئرز بہترین ہونے والے ہیں۔ آپ 13 سے 19 ان بچوں کے ساتھ گزارو گے جو روڈیزم کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو ڈرگز میں انوالوڈ ہے، جو عشق میں انوالوڈ ہے، جو موبائل ایڈکٹڈ ہیں، تو آپ صرف وہی 2 سال جو کالج میں گزار رہے ہو وہی برباد نہیں کر رہے ہو، آپ کے نیکسٹ 50 ایئرز برباد کر رہے ہو۔ آپ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 50 سال پوری زندگی برباد ہو جائے؟ کوئی ہے یہاں کھڑا ہاتھ اوپر کر کے بولے کہ میں چاہتا ہوں میرے 50 سال برباد ہو جائے؟ کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جو 10th کے بعد میں، 12th کے بعد میں جو 3 سال آپ گریجویشن میں گزارتے ہو، یا 10th کے بعد میں جو 2 سال گزارتے ہو، وہ 2 کریٹیکل ایئرز ہوتے ہیں۔ اس میں ہی ملینز اینڈ ملینز آف یوتھ اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ بچے ہیں جو امن تھاپا کی طرح اسٹیٹ رینک لے آ کر اتہاس رچتے ہیں۔ کچھ بندے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، دیکھیں، مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے امن تھاپا کو 25 لاکھ روپے دیے ہیں، بٹس پلانی میں پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک بھی کوئی لڑکا تھا جو بڑا اچھا رینک لے آیا تھا امن تھاپا کے علاوہ، جو ہاسپٹل میں ہم نے آنر کیا تھا، کرن اپادھیائے، کھیتوں میں بھی جا کر ہم لوگ آنر کیے ہیں۔ تو یہ جب اسکالرشپ دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ مذہب نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف ٹیلنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسا؟ جیسا بل گیٹس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ انڈین ہے یا امریکن ہے، ٹیلنٹ ہے تو انڈین کو لا کر کرسی پر بٹھا رہے ہیں۔ تو 25 لاکھ جب انہیں اسکالرشپ دینا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ بگ راؤنڈ آف اپلاز فار مولانا بدر الدین اجمل صاحب، آپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یو آل آر ویری فارچونیٹ۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب یہ دل سے کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اللہ ہیز چوزن مولانا بدر الدین اجمل صاحب کہ یہاں کے بچوں کے مستقبل کو اللہ بدلنا چاہتا ہے، آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کیا کرتا ہے؟ کچھ ادارے بناتا ہے، کچھ بندوں کو تیار کرتا ہے، اور اس بندے کو اچھے لوگوں سے جوڑتا ہے۔ اب مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو ایک ایجوکیشنل لیڈر بنا کر
खसरुल इस्लाम साहब को जोड़ा अल्लाह ने, डॉक्टर आज़ाद साहब को जोड़ा, खदीर साहब को जोड़ा, अब तो एक नए मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बनारस से माशाल्लाह IPS IAS बनाने के लिए भी आए। ऐसे लोगों को अल्लाह जोड़ देता है, ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो आप लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए दुआ करें कि आसाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अल्लाह खूब सेहत दें और एजुकेशन में खूब काम लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुझे यकीन है एक दिन आएगा आप सब लोग मुनव्वर ज़मा की इस बात को याद रखोगे। 1000 सिर्फ अजमल सुपर 40 से बच्चे नीट क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। 1000 बच्चे, वो कहाँ के बच्चे होंगे? वो यहीं के सिलचर के होंगे, करीमगंज के होंगे, बारपेटा के होंगे, गोलपाड़ा के होंगे, धूबरी के होंगे। यहाँ के बच्चों में गजब का टैलेंट है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो अजमल फाउंडेशन आज तैयार है आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? Are you ready to do wonders in your lives? Are you ready to sacrifice in your lives? Sacrifice करने के लिए तैयार हैं आप लोग? आप देखें भारत कितना तरक्की कर रहा है, पिछले 20 साल में कितना जबरदस्त आगे निकल रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर जी को भी देखें कितने घंटे काम करते हैं। आसान चीज नहीं होता है कोई इतने बड़े ओहदे पर जाकर 15-20 घंटे काम करना। आपने कभी सुना मोदी जी को बीमार होते हुए? बिल्कुल विराट कोहली की तरह फिट है माशाअल्लाह। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विराट कोहली and our Prime Minister and Maulana Badruddin Ajmal Sahab as well.